اس لیے پیپسی پی رہے ہو. پیپسی کو عربی میں لکھتے ہیں بے بسی، کیونکہ وہاں پے ہوتی نہیں تو وہاں بیپسی لکھا ہوتا ہے. تو ہم لوگ اس کو بیپسی نہیں پڑھتے تھے، بے بسی پڑھتے تھے. پیو پیپسی اور گناہ چھوٹ جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا نہیں ہوتا. اس میں وہ کیمیکلز پڑے ہوتے ہیں جو انسانوں کو گناہوں پر ابھارتے ہیں. اس کا ڈکلیئر کیا، کورٹ میں ڈکلیئر کیا. جب امریکن کورٹ میں کیس دائر ہوا تو کوکا کولا کمپنی کے وکیلوں پر امریکہ کی عدالت نے نوٹس سرو کیا. وہ فارمولہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا فارمولہ کبھی نہیں بتا سکتے. جج نے کہا 1 دن کا وقت ہے، کل ٹوٹل بین لگاؤں گا میں. 1 بوتل کوکا کولا کی آپ نہیں بیچ سکیں گے کل کے بعد سے. آج مجھے کل صبح تک اس کا پورا فارمولہ دیجیے. جب فارمولہ سبمٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں وہ کیمیکل ہیں جو جنسی خواہشات کو ابھارتے ہیں. وہ کیمیکل ہیں جس میں انسان اپنی بہن اور ماں کو بھی گندی نظر سے دیکھنے لگتا ہے. اس میں وہ بھی کیمیکل ہیں جس کی وجہ سے انسان غصے کو قابو میں نہیں رکھ سکتا. اس میں وہ کیمیکل ہیں جو انسان کے غصے اور اینگر کو اراؤز کرتے ہیں اور پھر اس کو تھپڑ مار کر تسکین نہیں ہوتی، اسے چاقو مارنے کا دل چاہتا ہے. یہ سب کولڈ ڈرنک میں پلایا جا رہا ہے. ہمارے ارادے کو کمزور کرنے کی انسانی شیطانی طاقتیں بھرپور ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں. یہ جملہ بہت اہم ہے کہ ہمارے ارادے کو کمزور کرنے کی بڑی بڑی کمپنیاں بہت زبردست ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہیں. اس کے مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ انسان ایسا مضبوط ارادہ نہ کر پائیں، کیونکہ وہ مضبوط ارادہ اگر کیا تو کھربوں ڈالر کی بزنس بند ہو جائے گی. پھر فلم دیکھنا لوگ بند کر دیں گے، پھر بلو فلمیں دیکھنا لوگ بند کر دیں گے، پھر ماڈل ناچ رہی ہیں لڑکیاں وہ دیکھنا بند کر دیں گے، پھر بالوں کو رنگنے کا جو $1 ملین بزنس ہے وہ بند ہو جائے گا، پھر کاسمیٹکس کا بزنس، کریم پاؤڈر اور نہ جانے کیا کیا پینٹنگ کے مسالے، ان کے سارا بزنس ختم ہو جائے گا. ایک بیوقوف انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں تباہ کر دینے کے مقصد سے کھربوں ڈالر کے بزنس دنیا بھر میں چل رہے ہیں اور ہم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ توبہ کرنے والے نے توبہ نہیں کی. توبہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ خانقاہ میں رمضان میں آ جاؤ، ایک بار دعا مانگ لو، آمین کہہ دو، ہو گئی. تو آج میں سمجھانا چاہ رہا ہوں توبہ کسے کہتے ہیں. ایک مضبوط ارادہ کہ میری زندگی کا مقصد ابھی سے بدلے گا، اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ ابھی سے بدلے گا. آج کے بعد سے میں اس مجلس کے بعد سے آل ٹوگیدر ایک نیا انسان ہوں گا. پرانا انسان گیا، دفن ہو گیا ماضی کی تاریخ میں، ڈسٹ بن میں ہسٹری کی چلا گیا. وہ پرانا لڑکا جو لڑکیوں کو دیکھتا تھا گیا. وہ پرانا نوجوان جو اپنی کزنز کے ساتھ بے تکلف بات چیت کرتا تھا وہ بھی گیا. وہ پرانا انسان جو موبائل کا غلط استعمال کرتا تھا وہ یہیں ممدہ پور کے قبرستان میں دفن ہو گیا. اسے کہتے ہیں توبہ بھائی. کسی مجلس میں بیٹھ کر سر ہلانا اور انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا اور تھوڑا بہت دعا میں رو لینا اور اس کے بعد جا کر پھر اسی ماحول میں چلا جائے، یہ توبہ نہیں ہے. ہم توبہ کو بدنام کر رہے ہیں. توبہ پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ رہا ہے ہماری وجہ سے. لوگ ہم کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم روز دیکھتے ہیں توبہ کرنے والوں.
ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیا توبہ توبہ آپ لوگ کہتے ہیں؟ انہیں یہ کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ ہم واقعی توبہ کو بدنام کر رہے ہیں۔ سچی توبہ ہو جانے کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اپنی عادتوں کو جو نہ بدل پائے، چھوٹی چھوٹی عادتوں کو نہ بدلنے والے 99% لوگ، بڑے گناہوں کو کیا چھوڑو گے؟ تم چھوٹی چھوٹی عادتوں کو نہیں بدل پا رہے ہو۔ کتنی کمزور ارادہ ہو گیا آج کے انسانوں کا۔ کسی کی عادت ہے رات میں دیر سے سونے کی، وہ نہیں بدل پا رہا۔ عادت ہے صبح کو دیر سے اٹھنے کی، نہیں بدل پا رہا۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں، بڑوں کے سامنے جس طرح بیٹھنا چاہیے اس طرح وہ نہیں بیٹھتا، اس کی عادت نہیں ہے، وہ اس عادت کو نہیں بدل پا رہا۔ خوب سنتا ہے لیکن بہت کم پر عمل کرتا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ جس انسان کو سچی توبہ نصیب ہو جاتی ہے نا، جو واقعی توبہ کی ساری شرطیں پوری کرتا ہے، وہ یہ غور کرتا ہے کہ میں صرف گناہ نہیں چھوڑوں گا، اسے توبہ نہیں کہتے، گناہ کے اسباب کو بھی چھوڑوں گا۔ کیا چیزیں ہیں جو میرے اندر گھسی ہوئی ہیں، اور اس کی تشخیص، اس کی ڈائیگنوسس بیمار آدمی خود نہیں کر سکتا، وہ تو اس بیماری کے علاج کا کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوگا، وہ بتائے گا۔ ہمارے چلنے کے انداز کو دیکھ کر بتا دے گا کہ تمہارے اندر تکبر ہے، ہمارے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کر بتا دے گا کہ تمہارے اندر تکبر ہے۔ رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں اگر کوئی سیریس ہو تو اس میں واقعی اگر اس کو صحیح رہبری مل جائے تو وہ اصلی توبہ کر سکتا ہے۔ کچھ موقع ہوتے ہیں زندگی میں، اپنی زندگی کے اسٹائل کو بدلنے کے لیے انسان کسی ٹرننگ پوائنٹ کے انتظار میں رہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ کچھ زندگی میں تبدیلی، حج بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، سب سے جدا ہو کر انسان اللہ اور رسول کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، وہ بھی ایک موڑ ہے۔ اگر کوئی اس موڑ کو صحیح استعمال کرے تب وہ حج کے بعد اس طرح واپس آتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ وہاں بھی شرط یہی ہے، اس طرح کا حج جس طرح کا حج ہونا چاہیے، کوئی اگر اس طرح کا حج کرے تب وہ تبدیلی آئے گی اس کے اندر۔ انہی ٹرننگ پوائنٹس میں سے ایک یہ رمضان کا مہینہ۔ مشکل پیش اس لیے آ رہی ہے جن کو آ رہی ہے، اور وہ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ہیں، کہ وہ سچی مچ اصلی اپنے ارادے کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ ہو کر معافی مانگ لینا یہ بالکل الگ چیز ہے، اور ایک فیصلہ کر لینا، ٹھان لینا، مضبوط ارادہ کر لینا، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اور سینکڑوں طریقے سے اللہ نے انسانوں کو
ارادے فیصلے کی طاقت سکھائی ہے اور دکھائی ہے. سب سے مؤثر طریقہ ہے ایک ارادے اور فیصلے اور کی طاقت، جب اس کے نمونے کو ایک دھن کسی انسان کے سر پر سوار ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے سب سے چھوٹی، سب سے کمزور، سب سے نازک مخلوق چونٹی کو انسانوں کا رہبر بنا کر پیدا کیا. ہر چونٹی کے دل میں شوق ڈال دیا کہ مجھے اوپر جانا ہے. کوئی چونٹی اس پر نہیں ہوتی، نہیں میں کیا کروں گی اوپر جا کے، میں اللہ کی کمزور بندی ہوں، گنہگار ہوں، میں کیوں یا کیوں اوپر جا کے کوئی زیادہ تقویٰ حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے. کوئی چونٹی یہ سب نہیں سوچتی. کوئی چونٹی مسلمانوں کی طرح پست ہمت نہیں ہوتی. ہر چوٹی ہمت کا پہاڑ ہوتی. ہر چونٹی پلاننگ کی ایکسپرٹ ہوتی ہے. وہ جانتی ہے کہ سخت سردی اور بارش میں باہر نہیں نکل پاؤں گی، تو وہ سردی اور بارش کے موسم کے لیے اپنے کھانے پینے کو اپنے چھوٹے سے بل میں اسٹاک کرتی ہے. ادھر سے ایک ذرہ چنا اس نے اور ڈسپلن کے ساتھ اپنے بل میں پہنچایا، اور پھر اگلا دانہ یا ذرہ چننے کے لیے پھر نکل کھڑی. وہ یہ نہیں کہتی میں اس مہینے کا 3 روزہ لگا چکی ہوں، اب اگلے مہینے نکلوں گی. آج تک کسی چونٹی کو اتنے پرانوں جیسی باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا. کبھی چونٹی نہیں کہتی سالانہ چھٹیاں آ جائیں تب چلہ لگاؤں گی، کبھی نہیں کہتی. انتھک محنت کرتی. ایک بار جائے گی، پھر پہنچائے گی، پھر جائے گی، پھر لائے گی. گھنٹوں لگ جاتے ہیں اس کو. وہ پلاننگ کر رہی ہے اس موسم کے لیے جب وہ باہر نہیں نکل پائی، اور فوڈ اسٹاک کر رہی ہے، اپنے غلے کھانے کو جمع کر رہی ہے. پھر وہ اوپر چڑھنا پڑتا ہے اس کو ایک شوق ہے دیوار پر چلنے کا. اور پہلی کوشش میں کوئی چونٹی اوپر تک نہیں پہنچتی، تھوڑی دیر چل کی ہے اور گر جاتی. اور گرنے کے بعد وہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ بھی نہیں لکھاتی کہ اس کمبخت انجینئر نے اتنی اونچی چھت کیوں بنوائی. وہ پھر سے چڑھنا شروع کر دیتی. اور اللہ نے بھی عجیب نظام بنایا، وہ دوسری تیسری کوشش میں بھی نہیں پہنچی، پہلے سے کچھ اوپر پہنچ کے پھر گر جائیں گے. کبھی کبھی تو بالکل منزل کے قریب پہنچ کے گرتی ہیں. اور چونکہ اللہ نے ہم لوگوں کو مضبوط ارادہ، مسلسل کوشش، یہ سبق سکھانے کے لیے چونٹی کو پیدا کیا، تو چونٹی کے بدن میں ہڈی نہیں رکھی تاکہ گرنے سے فریکچر نہ ہو. وہ بار بار گرے گی. یہ اتفاق نہیں ہے کہ اس کے بدن میں ہڈی نہیں ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز اللہ کی پلاننگ سے ہوتی. مگر مضبوط ارادہ سیکھنا ہو تو چونٹی کو دیکھو. اسی مضبوط ارادے کا نام ہے توبہ.
افسوس یہ ہے کہ چونٹی سے بھی گئے گزرے ہو گیا انسان. ہر آدمی یہ کہتا ہوا سنائی پڑتا ہے, حضرت توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے, توبہ کرتا ہوں پھر ہو ہی نہیں پاتا, گناہ چھوٹ ہی نہیں پاتے. میرے بھائی, تم نے جس طرح کا ارادہ کرنا چاہیے تھا اب تک نہیں کیا ہے. وہ مضبوط فیصلہ, کیونکہ جب مضبوط فیصلہ کرو گے تو تم یہ بھی تو سوچو گے کہ کیا وجہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہوتے ہیں, تو گناہوں کے اسباب سے بھی بچو گے. تم گناہوں کے اسباب سے نہیں بچتے, یہی اس بات کی دلیل بننے کے لیے کافی ہے کہ گناہ چھوڑنے کا تمہارا ارادہ سچا اور پکا نہیں. اسباب چھوڑنے پڑیں گے. اگر موبائل سبب ہے تو اس اسمارٹ فون کو چھوڑنا پڑے گا, لازمی طور پر چھوڑنا پڑے گا. جس انسان کے اندر اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور وہ اسمارٹ فون رکھے اور اس کے بعد کہے کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, وہ خاندانی جھوٹا ہے, بالکل ناممکن ہے. ایسے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا, ایسے محلے کو چھوڑنا پڑے گا, ایسے پڑوس کو چھوڑنا پڑے گا, ایسی سوسائٹی کو چھوڑنا پڑے گا, ایسی غذاؤں کو چھوڑنا پڑے گا. تب اب دکھاؤ کہ میری توبہ سچی ہے. Seid gegrüßt, ihr Helden. Update 23. آپ کھانسی اور نزلے کی دوا کھا رہے ہو اور ساتھ میں ٹھنڈا روح افزا شربت افطار میں صرف 3 جگ پی رہے ہو, زیادہ نہیں. اور وہ بھی اگر روح افزا پی رہے ہو تو چلو شریف آدمی ہو, تم تو زیادہ پڑھے لکھے ہو نا, اس لیے پیپسی پی رہے ہو. پیپسی کو عربی میں لکھتے ہیں بے بسی.